میں ایسے بھی ہیں، آپ نے شاید ان کی زبانیں سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا بعض کو اور بعض کی زبانیں میں نے سنا۔ کورونا کے اس عالم میں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا شکایت کرتے ہوئے، کہتے ہیں بھائی مل صاحب میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، رمضان میں روزے پورے رکھتا ہوں، سال میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، ہر اچھے کام کرتا ہوں، ہر نیکی کا کام کرتا ہوں، اللہ آخر مجھے کیوں آزماتا ہے بھائی؟ کہ اللہ کو دوسرے کوئی نہیں ملے؟ حقیقت ان آنکھوں نے، ان کانوں نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے۔ کبھی کبھار شاید آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں، سمجھ لو اس حقیقت کو، سمجھ لو ایسے وسوسے جب کسی انسان کے پاس آتے ہیں تو اس کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے وسوسے لا کر آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو متاثر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جیسا ثواب ہم کو ملنا ہے ویسا ثواب اللہ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دنیا کے بڑے آدمی کے اندر اگر آپ اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خاطر اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس بھی اگر مقام بنانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو اللہ آزماتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب کبھی کبھار اپنے بندے کو اپنے پاس مقام دینا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ اس کے جسم کو بیماری دے کر، اس کے مال کے سلسلے میں، اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کے زحمت بنا کر اللہ آزماتے ہیں۔ اچھا خاصا جسم ہے، اچھی خاصی صحت ہے، اچانک کورونا آ گیا، امیونٹی پر اچھا ہے، اچانک بیماری آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا، بہت اکھڑ رہا تھا، نمازیں بہت پڑھ رہا تھا، اچھا ہوا اللہ آزمایا اس کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کی اولاد دیکھتے دیکھتے آپ کی رحمت بن جاتی ہے، آپ کہتے ہیں مل صاحب ہر چیز اچھی ہے، زندگی اچھی ہے، لیکن اولاد بہت پریشان کر رہی ہے، بات سن رہی تھی کیا کرنا، مجھ سب کو دعا سکھاؤ۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کی بیوی کو آپ کی رحمت کی وجہ سے زحمت بناتے ہیں۔ پریشان لوگ صاحب کیا کرنا، گھر میں جاتے ہی لڑائیاں ہوتے ہیں، بیوی سے تنگ آ گیا میں کیا کرنا۔ اس حقیقت کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشیں آپ کی زندگی میں لاتے ہیں، اور جب ان آزمائشوں پر اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے مقام کو اپنے پاس اونچا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نہ آپ کی نمازیں آپ کو مقام دے سکتی ہیں، نہ آپ کے روزے وہ مقام آپ کو دے سکتے ہیں، نہ آپ کی زکوٰۃ وہ مقام آپ کو دے سکتے ہیں۔ وہ مقام کیا چیز دیں گے؟ یہی چیز آپ کو دیں گے۔ اب بعض لوگ ایسے بھی آپ دیکھے ہوں گے، بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کبھی بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھے، وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں، لیکن پھر بھی ہر قسم کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہیں۔ اچھی خاصی گاڑی ہے، لگژری گاڑی ہے، اچھی بائک ہے، حالانکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور ان کا حال یہ ہے زندگی میں ہر نعمت ان کے پاس ہے۔ اب آپ مایوس، میں نمازی، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، ارے ان اللہ کو نہ پوچھتا نہ اللہ کو مانتا، اللہ اس کو سب کچھ دیا، آخر میں نے کیا غلطی کی؟ اس حقیقت کو سمجھ لو، اس حقیقت کو جان لو۔ جب کبھی ایسا وسوسہ آ جائے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت اللہ یعطی العبد، لوگوں جب تم دیکھو کہ ایک بندہ ایسا ہے جو برابر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سال کے 12 مہینے اسی نافرمانی پر جمع ہوا ہے، لیکن پھر بھی تم دیکھ رہے ہو اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے موقع پر اس بات کو جان لو فَإِنَّمَا اسْتِدْرَاجٌ، اللہ نے اسے ڈھیل دی۔ جس طرح ایک بچہ جب پتنگ پلاتا ہے تو کیا کرتا ہے،
धागा पिलाता है, धागा पिलाता है, धागा पिलाता है। जितना धागा पिलाता है पतंग उतनी ऊपर उठती है। अचानक क्या होता है, कोई दूसरी पतंग आती है और उसके मांझे को कट करती है। अब क्या होता है, ना पतंग भी गायब और धागा भी गायब। यही हाल उनका होता है। ये तो अल्लाह की मोहलत है। आप गैर मुस्लिमों को देख रहे हो, अल्लाह की मोहलत है। अल्लाह अगर पकड़ लेगा, याद रखो, इस बात को जान लो, पहनने के लिए एक कपड़ा भी उनके पास नहीं होगा। अल्लाह की पकड़ ऐसी होगी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझाने के लिए आपने एक आयत पढ़ी, कहा फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। अंबिया में एक बहुत ही मशहूर नबी गुजरे जिनका नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। आप जानते हैं अल्लाह ने 80 साल तक उन्हें मोहलत दी। 80 साल तक अल्लाह ने अच्छी जिंदगी दी, हर किस्म की नेमतों से अल्लाह नवाजा 80 साल तक। और बीमारी में कितने साल गुजारे, तकरीबन 18 साल, 7 महीने बीमार हैं। कौन, हजरत अय्यूब। और नेमत की जिंदगी कितनी, 80 साल। और तकलीफ कितने, कितनी, 18 साल 7 महीने। आप जानते हैं अल्लाह ने ऐसी बीमारी दी जिस्म पर एक एक फोड़ा इतना ज्यादा मोटा होता कि उस फोड़े की तकलीफ की वजह से हजरत अय्यूब के जबान से चीखें जारी होती। क्या हुआ, ऐसी बीमारी, कोई दवा काम नहीं आई, कोई इलाज काम नहीं आया, हत्ता कि इस बीमारी की वजह से जितनी जमा पूंजी थी पूरी खर्च हो गई। यहां तक कि हजरत अय्यूब जिस घर में थे उसको बेच दिए, सहरा में जाकर जिंदगी बसर कर दिए, पूरा घर सहारा छोड़ दिया, सिर्फ बीवी के साथ सहरा में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, कहा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे इस बात की उम्मीद है कि बीमारी तूने दी है अल्लाह, और इस बीमारी को शिफा करने वाला सिर्फ तू ही है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, हजरत अय्यूब की जिंदगी में वो मौका भी आया जब कभी तकलीफ होती, चीखो पुकार होती, तो हजरत अय्यूब की बीवी कहती, ए अल्लाह क्या मैं शौहर को सिर्फ तू ही मिला, दूसरा कोई नहीं मिला अल्लाह तकलीफ देने के लिए। कहते अय्यूब अलैहिस्सलाम, ए मेरी बीवी अल्लाह की पनाह मांग, ऐसे अल्फाज जबान से जारी मत कर। क्या तू ये नहीं जानती अल्लाह ने 80 साल हमें राहत की जिंदगी दी, 18 साल अगर अल्लाह ने बीमारी दी तो क्या होता है। इंसाफ तो ये है कि अल्लाह 80 साल हमें इस तकलीफ में अल्लाह मुब्तला करे। अल्लाह अल्लाह। मालूम ये हुआ कि आजमाइशें, ये मुसीबतें जब किसी इंसान के पास आती हैं तो मोमिन को चाहिए उन मुसीबतों के बदले में सब्र करे, उम्मीद का दामन ना छोड़े। उम्मीद है तो अल्लाह से इबादत इंसान करता है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगी उस दिन खुद ब खुद इंसान अल्लाह की इबादत से बिल्कुल दूर हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझको और आपको जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह उन तमाम बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे। जब तक अल्लाह दुनिया में कायम रखे, ईमान व अमल पर और सही अकीदे पर अल्लाह जिंदा रखे, और जब खातिमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। वाकुल कौली हाज़ा अस्तगफिरु ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीन कुल ज़ंबिन वस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।